بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے غلطی سے، یعنی کولی کرنے لگے ہیں تو پانی اندر چلا گیا ہے، ناک میں پانی ڈال رہے تھے تو پانی حلق میں چلا گیا ہے، تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ان مسائل پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ غسل فرض ہو جائے، یعنی غسل واجب ہو جائے تو اس کے بعد اگر سحری کر لیں تو کیا روزہ ہو جائے گا، یا غسل کرنے کے بعد سحری کریں؟ تو ان مسائل پر آج ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے اور دوسروں تک شیئر کریں گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے وضو کر رہے تھے مثال کے طور پر، تو ہم نے کولی کی اور پانی اندر چلا گیا تو یقیناً یہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر ناک میں ہم نے پانی ڈالا ہے تو پانی اندر حلق میں چلا گیا ہے تو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن اس میں شرعی طور پر جو رعایت ہے، شرعی طور پر جو حکم ہے، اگر غلطی سے، یعنی مثال کے طور پر غلطی سے چلا گیا ہے تو پھر تو رعایت ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر غرارے کرنے شروع کر دیے، آپ نے ناک میں پانی ڈالنا شروع کر دیا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرا روزہ ہے کہ اگر میں اس طرح کے پانی استعمال کروں گا تو پانی اندر چلا جائے گا، تو پھر اس طرح آپ کا روزہ جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور غلطی سے اگر مثال کے طور پر بندہ بیٹھا تھا، اسے علم نہیں تھا، کہ ذہن میں خیال نہیں تھا کہ میرا تو روزہ ہے، اور اس نے پانی پی لیا ہے، تو پھر اسے خیال آ گیا کہ میرا تو روزہ تھا، اگر ایک کولی پانی تھوڑا سا حلق میں بھی ہے، اگر اسے باہر نکال دے گا تو روزہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا سوال جو یہ پوچھا گیا ہے کہ یعنی غسل فرض ہو، غسل واجب ہو، یعنی میاں بیوی ازواجی تعلق جو ہے وہ قائم کریں تو غسل فرض ہو جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں بغیر غسل کیے سحری کر لیں تو کیا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں یقیناً یاد رکھیں، اگر آپ غسل واجب ہے آپ پر، آپ نے غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد افضل تو یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور سحری بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں نماز کے لیے ہے کہ آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ غسل کریں گے، غسل کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ لیکن سحری جو ہے، اگر آپ نے وضو کر لیا ہے، وضو کرنے کے بعد سحری کھا سکتے ہیں، آپ اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں آپ لیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر یہ لیٹ کر دیا اور پھر آپ کو نیند آ گئی، آپ نے اسی صورت میں نماز فجر قضا کر دی، تو پھر گناہ کبیرہ ہے، آپ نماز فجر قضا نہیں کر سکتے۔ اور یہی مسائل ہوتے ہیں جو انسان جان بوجھ کر، یعنی کہ سستی کر جاتا ہے، اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں اس مسائل سے گزروں گا تو مجھے یہ سستی ہو سکتی ہے، میری نماز جا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں تو یہ چاہیے کہ جب غسل واجب ہو، میاں بیوی کا ازواجی تعلق قائم ہو، اس صورت میں یا دیگر کسی صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ فوری غسل، جیسے ہی آنکھ کھلے تو غسل کرے، غسل کرنے کے بعد سحری کرے۔ اگر غسل کر کے سحری کرے گا، اگر اس وقت نماز تہجد پڑھ لیتا ہے یا نوافل پڑھ لیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے، تو پھر یقیناً اس وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی بھی مانگے، رب ذوالجلال سے رزق بھی مانگے، رب ذوالجلال سے اپنی زندگی کی خیر بھی مانگے، اور اپنی تکلیفیں جو ہیں ان کی بھی دعا مانگے، تو یقیناً اللہ پاک تو بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ سننے والا ہے اور اللہ ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ لیکن سحری کے وقت جو دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت وہ دعا پوری کرتا ہے۔ افطاری کے وقت، یعنی روزہ سحری کے وقت اور افطار کے وقت، ان دو گھڑیوں کے درمیان اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو مانگا جائے تو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی اور روزے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔